اللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی القدر، کچھ دوستوں نے گزارش کی کہ والدین کے حقوق کے متعلق گفتگو کریں، اور بالخصوص قرآن مجید میں جو لفظ اف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس لفظ اف سے کیا مراد ہے۔ تو سامعین گرامی القدر، جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے حکم صادر کر دیا، فیصلہ سنا دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ رب العزت کی عبادت، صرف وہی وحدہ لا شریک ذات ہے کہ اسی کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی کے متصل رب ذوالجلال نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس کا حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اللہ رب العزت نے متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس آیات مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حقوق کے بعد، یعنی حقوق اللہ کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، اور متصل رب ذوالجلال نے حکم دیا اپنے حکم کے بعد۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا حق ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ کے 3 حق ہیں اور والد کا 1 حق ہے۔ اس کی تفسیر علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدہ کے 3 حق بیان کیے گئے اور والد کا 1 حق بیان کیا گیا، اس لیے کہ والدہ بچے کی ولادت میں 3 تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ ایک ایام حمل کی تکلیف، دوسری عند الولادت کی تکلیف، اور تیسری تکلیف تربیت کی تکلیف، اور تیسری تکلیف میں والد اور والدہ دونوں شامل ہوتے ہیں، اور تیسری تکلیف میں والد زیادہ برداشت کرتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے 3 حق والدہ کے بیان کیے اور 1 حق والد کا بیان کیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ خدمت میں اولیت کا درجہ والدہ کو دیا جائے اور حکم میں اولیت کا درجہ والد کو دیا جائے، یعنی اگر گھاس آپ کچھ باہر سے کچھ لاتے ہیں تو سب سے پہلے والدہ کے ہاں پیش کریں اور پھر والد کے ہاں پیش کریں، اور خدمت کرنی ہے، دبانا ہے یا کوئی اور جیسے خدمت کرنی ہے تو پھر پہلے والدہ کی پھر والد کی۔ لیکن جب بات حکم کی آ جائے، اگر والدین کے حکم میں تضاد ہے، والدہ کہتی یہ کرنا ہے، والد کہتا ہے یہ کرنا ہے، جب حکم میں تضاد آ جائے تو علماء فرماتے ہیں پھر حکم میں اولیت کا درجہ جو ہے وہ والد کو دیا جائے گا، اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ والد گھر کا حاکم ہوتا ہے، والد گھر کا سردار ہوتا ہے، اس لیے حکم میں فوقیت والد کو دی جائے گی اور خدمت میں فوقیت والدہ کو دی جائے گی۔ اور حضور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ اف کے تقریباً 15 سے 16 تفسیر بیان کی ہیں، اور اس میں سے صرف 2 لفظ اف کے 2 معنی میں بیان کروں گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ اف سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اس اف سے مراد یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے، ہوا چلنے سے جب گرد و غبار اٹھتا ہے، گردش اٹھتی ہے، مٹی اڑتی ہے، اب وہ مٹی جب ہمارے جسم پر پڑتی ہے، اب اس مٹی کو ہم جب پھونک مار کر اڑاتے ہیں، دور کرتے ہیں، تو اس پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اف کا معنی یہ ہے کہ جب پھونک سے ہم اس مٹی کو اڑاتے ہیں، جو پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کا یعنی اتنی آواز میں اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، اتنی آواز میں بھی اپنے والدین کو نہ جھڑکو، اف کا معنی یہ ہے۔ اور دوسرا لفظ اف کا معنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اف کا معنی یہ ہے کہ جب والدین میں سے والدہ یا والد دونوں میں سے یا دونوں جب اس حالت میں پہنچ جائیں کہ وہ اتنے بیمار ہو جائیں، لاغر ہو جائیں، چل پھر نہ سکیں، وہ بول و براس بستر پر کر دیں، جب اس حالت میں والدین پہنچ جائیں تو اس صورت میں بھی بچی یا بچے کو، بیٹی یا بیٹے کو یہ چاہیے کہ جب اپنے والدین کے کپڑے چینج کرائیں، ان کے پاس جائیں، صفائی ستھرائی کرنے کے لیے جائیں، ان کو پاک صاف ستھرا کرنے کے لیے جب جائیں تو اپنے ناک پر کپڑا نہ رکھیں، اس لیے کہ اگر وہ اپنے ناک پر کپڑا رکھیں گے
تو ہو سکتا ہے کہ والدین کے دل میں یہ بات آ جائے کہ ہمارا بچہ، میرا بیٹا یا میری بیٹی مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے، اس کو بدبو آتی ہے، اس وجہ سے اپنے ناک پر کپڑا رکھ رہا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے والدین کی خدمت کے لیے جائے تو وہ بو سونگھتا رہے لیکن ناک پر کپڑا نہ چڑھائے۔ لفظ اف کا معنی یہ ہے کہ شاید کہ اس کے تمہارے ماں باپ کے دل میں یہ بات آ جائے، ان کے دل پر یہ ملال پڑ جائے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے ناک پر کپڑا چڑھا رہے ہیں۔ تو اس سے لفظ اف کا معنی یہ ہے، یعنی کہ بدبو سہتے رہیں، خدمت کرتے رہیں، لیکن کسی بھی صورت میں کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ والدین کے سامنے والدین کے دل پر کوئی گراں گزرے یا مشکل گزرے۔ اور دوسرا ایک مفسر کا قول ہے، ایک مفسر فرماتے ہیں اپنے والدین کے سامنے ایسے بیٹھیں جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے، یعنی اتنی مؤدب طریقے سے بیٹھیں اور ایسے ادب سے بیٹھیں اور اتنے غلام بن کر بیٹھیں اپنے والدین کے سامنے، اس ادب کے ساتھ، اس لحاظ کے ساتھ بیٹھیں کہ جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے، محبت سے، اخلاص سے، پیار سے اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے اپنے والدین کے لیے دعا مانگتا ہے، اگرچہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کی بخشش کے لیے دعا مانگتا ہے، اور اگر زندہ ہیں تو ان کی عمر درازی بالخیر کے لیے دعا مانگتا ہے، تو اس شخص کے رزق میں کبھی تنگی نہیں آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے والدین کی مختصر سی گفتگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی صحیح معنی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔